محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے. نہیں، صحیح تلفظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں السلام علیکم. تھوڑا اسپیڈ میں. شیعہ ریسائٹر کی جانب سے اسلام اور توحید جو سیریز چل رہی ہے، کیا غلط اور کیا صحیح کے عنوان سے، اس سلسلے کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سے ضروری گزارش یہ ہے کہ شیعہ ریسائٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پوری ویڈیو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی اسلام و توحید کے عنوان سے، وہ خدا کے زمان و مکان کے سلسلے میں ہوئی اور ہم اپنے کیے کا الزام خدا پہ رکھ دیتے ہیں، اس عنوان سے ہوئی. آج جو گفتگو ہوگی وہ اس عنوان سے ہوگی کہ خداوند عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. جب خداوند عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے. اور اکثر ہمارے وہاں جو مومنین میں عقیدہ پایا جاتا ہے بعض کم پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو ابھی تو نہیں دیکھ سکتے لیکن قیامت میں خدا کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. خدا کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ ہر دکھائی دینے والی شے جو ہوتی ہے وہ ایک جسم رکھتی ہے، اور خدا کسی جسم کا محتاج نہیں ہے. وہ خدا ہی نہیں ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے. اسی طرح ایک بات اور ہمارے وہاں عقیدے میں پائی جاتی ہے کہ خدا زبان نہیں رکھتا ہے. یقیناً وہ بغیر زبان کے کلام کرتا ہے، لیکن کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا خدا خود کلام کرتا ہے؟ نہیں، خدا جس چیز میں چاہتا ہے وہ آواز پیدا کر دیتا ہے، اور جس چیز میں وہ آواز پیدا کر دیتا ہے وہ چیز ہم کلام ہوتی ہے تو وہ پھر خدا ہی کا کلام ہوتا ہے. جیسے کوہ طور پہ درخت کے ذریعے جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے گفتگو کی، یا پھر جناب جبریل امین کے ذریعے سے خداوند عالم نے پیغمبر آخر سے گفتگو کی، یا شب معراج حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے گفتگو کی. تو یہ بات یاد رکھیے، ہم عقیدہ صحیح رکھیں گے تو یقیناً ہمارے اعمال صحیح ہوں گے. جتنا ہم عقیدہ صحیح رکھیں گے اتنا زیادہ اعمال بھی صحیح ہوں گے. لیکن عقیدہ ہمارا صحیح نہ ہو اور اعمال کی ہر ممکن صحت کی کوشش کر ڈالے تو یاد رکھیے ایسے اعمال قبول نہیں ہوں گے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت جبھی قابل قبول ہوگی کہ جب خداوند عالم کو اس عقیدے کے ساتھ مانے کہ جو عقیدہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے یا قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے. عزیزوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی وہ عقائد کے متعلق توحید کے سلسلے میں کی تھی. یہ جو چیزیں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ سب توحید کا جز ہیں. خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے خدا کو ایک مان لیا اور بس وہ ایک ہے. نہیں، خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جتنی صفات ہیں ان صفات کے ساتھ اس کو ایک مانیں. خدا کی صرف خدا ایک ہے یہی ایک صفت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام صفتیں کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری صفتوں کے ساتھ اگر ہم اس کو ایک مانیں گے تو ہی ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، اور جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے.
इसी के साथ साथ अब जो गुफ्तगू होगी वो क्या गलत और क्या सही के उन्वान से जो हमने पिछली बार गुफ्तगू की थी वो ये की थी अज़ान के सिलसिले में, और हमने आपसे अल्लाह अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गुफ्तगू की थी, और ये बताया था कि अल्लाहु अकबर सही नहीं है बल्कि अल्लाहु अकबर सही है। और इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सही है। इसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में आश खींच के पढ़ना या दो खींच के पढ़ना ये सही नहीं है। तो इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में तर्जुमा भी पेश करते चलें। अल्लाह अकबर का जो सही तर्जुमा है वो यह है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। हम अक्सर ये कह देते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हमने ये कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो हमारे जहन में सब का जो एरिया है, जो जब हमने कहा सब, तो हमारे जहन में और हमारे दिमाग में जो सब गूंज रहा है, ये सब में जितनी चीज़ें हमारे जहन में आ रही हैं बस हमने उससे बड़ा मान लिया। नहीं अजीज़ों, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वो रब्बुल आलमीन है। ये तो हमारे सामने एक आलम है, बहुत से आलम है, उन सब तमाम आलमीन का अल्लाह रब है। जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब से अल्लाह बड़ा है। यानी अगर हम ये कहें कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो हमने गोया उसको महदूद कर दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है उसकी कोई हद नहीं है। इसी तरह जब हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं है, कोई ज़ात परस्तिश के लायक नहीं है, कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जिसके आगे हम झुके। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि हम उसके आगे झुके और सजदा रेज़ हों और उसकी इबादत करें। ये हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा। इस नुक्ते को भी मलहूज़ रखना चाहिए कि हमने अल्लाह की माबूदियत का इकरार बाद में किया है, उससे पहले इस बात का इकरार किया है कि कोई माबूद नहीं है। यानी पहले सारे खुदाओं की नफ़ी करें, उसके बाद में हम ये माने कि हाँ अल्लाह एक है और वही ज़ात काबिल इबादत है। तो ये हो गया। अब ये पिछली बार की तकरार कर दी हमने। एक नई चीज़ जो है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अज़ान और इक़ामत में हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसमें भी वही लोग अशहदु खींचने लगते हैं, और उसके बाद में अक्सर हमने ये देखा है अज़ान देने वाले कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, कोई मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है, कोई मुहम्मदर रसूलिल्लाह कह देता है, कोई मुहम्मदुर रसूलल्लाह कह देता है। नहीं, सही तलफ़ुज़ क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दाल पे ज़बर रहेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अच्छा, एक बात का और भी ख्याल रखना चाहिए। अशहदु कहते वक्त हम अक्सर जल्दी में कह देते अशहदु, यानी हा का हर्फ निकल ही नहीं पाता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, नहीं, अशहदु, अलिफ शीन ज़बर, अश है ज़बर हा, अशहा, दाल पेश दो, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। न रसूलल्लाह है न रसूलिल्लाह है, बल्कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है। अज़ान में भी और अक़ामत में भी मुझे यकीन है कि आप अभी तक अगर आप गलत कर रहे थे, गलत पढ़ रहे थे, तो अब सही कर लेंगे। अज़ान और इक़ामत में दोनों में क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कहना चाहिए। इसका भी तर्जुमा करता चलूँ कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी ये मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद व आलि मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کے منتخب کردہ آخری پیغمبر ہیں اور قیامت تک انہی کی نبوت باقی رہے گی اور وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. البتہ پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہوگی. اس ہفتے کا سوال پچھلے ایپیسوڈ کے سوال سے ہی متعلق ہے. پوچھا ہے کسی صاحب نے کہ صدقے کا فائدہ کیا ہے. تو صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم جس کام کے لیے صدقہ نکالیں وہ کام بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ جو بھی کام ہو، لیکن نیک کام ہو. یہ نہیں کہ ہم برا کام بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے صدقہ نکالیں. یہ بات یاد رکھیے کہ برا کام کرنا ہی حرام ہے، تو اس کے لیے جس طرح استخارہ حرام ہے اسی طرح صدقہ بھی صحیح نہیں ہے. تو صدقہ ہر اس کام کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم نکالیں. خصوصاً بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے، بلاؤں سے بچنے کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے، اور روزی میں اضافے کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے نکالے ہوئے صدقے سے جب دوسرے کی روزی میں اضافہ ہوگا تو وہ دعا کرے گا تو آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا. اور صدقہ ہمارے وہاں اکثر یہ عادت ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے وقت صدقہ تو نکالتے ہیں، لیکن جب گھر پہ پہنچ جاتے ہیں تو صدقہ نہیں نکالتے. یہ بات یاد رکھیے کہ صدقہ صرف رد بلا کے لیے نہیں ہے، بلکہ صدقہ شکر کے طور پہ بھی ہم نکال سکتے ہیں. ہم گھر سے باہر نکلے تو صدقہ نکالا اس لیے کہ رد بلا، ہم پر کوئی بلا نہ نازل ہو، ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو اور انسان صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے تو آنے کے بعد بھی ہم شکرانے کے طور پر صدقہ نکالیں انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیے کہ صدقے کے فوائد میں جہاں بیماری سے بچنا ہو، بلاؤں سے بچنا ہے، وہیں یہاں تک کہ ہے کہ صدقہ انشاءاللہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. انشاءاللہ مزید اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے ہم صدقے ہی کے سلسلے میں. آپ اس کے لیے آمادہ رہیے گا.